اور ماہ محرم میں قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہز قربانی یمو پنہ جان قربانی دس تمہ کھت بڑ قربانی تہ کائنات مستقل دسمت اس لیے ماہ محرم تہ قربانی ہند رت اور ماہ ذی الحجہ تہ قربانی ہند رت ماہ ذی الحجہ اس عظیم بابرکت وول رت ام کس عظمتس مز کور قربانی ہند عملن تہ ہرر اضاف بے ایام تشریق کے موت ہرر تہ اضاف ام مزید واریاہ تم واقعات رونما سپدمت یت ماہ ذی الحجہ مز یم واقعات یت ماہ ذی الحجہ کس عظمتس مز مزید ہرر کران مزید عظمت بڑھاو تمن واقعاتن من اخ اہم واقع سہ گو خلیفہ صوم تریم خلیف یم خلفاء اربعین مز تریم خلیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت عظما تہ پیش آمت یتھی ماہ ذی الحجہ امہ کس عظیم رتس یت پٲٹھۍ اَسہِ یہِ بخوبی معلوم کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت زبردست ظلم اور ظلمچ مثال شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس برونٛہہ اتھے کن یل اس کتابن مز پران کہ حضرت عثمان غنی خلیفہ صوم کت پٲٹھۍ آئی شہید کرنا تمن پہ کت پٲٹھۍ آو ظلم کرنا تو حضرت عثمان کی شہادت بھی کسی بڑے ظلم سے کم نہیں کسی بڑے ظلم سے کم نہیں انتہائی دردناک طریقے سے حضرت عثمان غنی خلیفہ صوم کو شہید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے ہی عادل تھے اور اونچا مقام رکھنے والے تھے حضرات تھے صحابہ کا تو کہنا ہی کیا ہے صحابہ کی تعریف تو خود اللہ پاک نے قرآن میں کی صحابہ کے بارے میں تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان میں نے کیا ہے یعنی اللہ نے نبی کے ساتھیوں کا امتحان کیا ان کے دلوں کا امتحان کیا ان کے تقوی کا امتحان کیا اور امتحان کر کے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کے ساتھی امتحان میں کامیاب ہو گئے سوال یہ ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں پیپر ہوتا ہے کوشچن پیپر ہوتا ہے اس کو حل کرنا ہوتا ہے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے تو اللہ نے جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے نبی کے ساتھیوں کا امتحان لیا تو کوشچن پیپر کیا تھا تو کوشچن پیپر کا ذکر بھی میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کوشچن پیپر تقوی تھا تقوی کا امتحان لیا پرہیزگاری کا امتحان لیا تو اللہ پاک نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری میں میرے نبی کی ساتھیوں کی طرح مثال نہیں مل سکتی کائنات کی چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہی وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے کیا ہے تقوی کے ذریعے سے تو امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اللہ کے دربار سے انعام بھی حاصل کیا جس طریقے سے ایک بچہ ایگزام پاس کرتا ہے پھر اس کو اگر اچھے نمبرات آتے ہیں
تو اچھے نمرات پر اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، تحائف سے نوازا جاتا ہے، مبارکبادی سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نبی کے ساتھیوں کا امتحان لیا تقویٰ کے ذریعے سے، انہوں نے تقویٰ کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں اعلیٰ نمرات حاصل کیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے دربار سے ان کو جو ہے انعامات سے نوازا۔ یا اللہ کیا انعام تو نے ان کو دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، دو چیزیں انعام میں ملی۔ ایک تو مغفرت کا اعلان میں نے کر لیا کہ صحابہ کی تمام چھوٹی موٹی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت کر لی، اور اجر عظیم عطا فرمایا۔ اور بھی قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پر صحابہ کی کامیابی کا ذکر میرے اللہ نے کیا ہے۔ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک کئی مقامات پر فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل سیدھے راستے پر ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، جو سلجھے ہوئے ہیں۔ اور کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ جو کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل فلاح اور کامیابی کے راستے کو چوم گئے، فلاح اور کامیابی کے راستے کو پا گئے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک اس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اعلان جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، جو اس دنیاوی زندگی کا مقصد اصلی ہے، ہمارا بھی یہی مقصد اصلی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضامندی مل جائے، ہمیں اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ ہم جو اس وقت مسجد پاک کے اندر جمع ہوئے ہیں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے، جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، امیک مقصد چھٹائے بزرگ یہ ہے سون خدای گوس اس روز گس اس گس خوشنودی رب سند حاصل گسن، یہ مقصد چھو ام ورائے چھن سون کہین تہ مقصد کہ اتھی پہ اجر، اتھی پہ ثواب۔ گویا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے مالک نے پیدا کیا ہے، مالک نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لہذا میں اپنے مالک کے لیے کچھ کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں، اور کچھ ایسا کروں کہ وہ مالک بولے واہ میرے بندے، مجھے تیرے کام پر فخر ہے، لہذا تیرے نیک کام کی وجہ سے میں تجھے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ یہ ہم سب کی چاہت ہے، لیکن ہماری تو صرف چاہت ہی ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل قبولیت کے مقام کو پہنچ گیا اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی۔ لیکن صحابہ نے ایسی زندگی گزاری، صحابہ کے ایک ایک عمل کو صحابہ کے ایک ایک عمل پر اللہ کو فخر محسوس ہوا، اور فخر محسوس کر کے فرما ہی دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ صحابہ تم نے ایسا کام کر دیا کہ آج تم نے مجھے خوش کر دیا اور میں بھی تم سے خوش ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان کر لیا صحابہ میں اور ہم میں۔ ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی رضامندی کا اعلان قرآن مجید کے اندر کر دیا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں، میرے نبی نے اپنے ساتھیوں پر ایسی محنت کی کہ دنیا میں ہی اللہ پاک نے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ اس سے بڑی سرٹیفکیٹ کیا ہوگی کہ قرآن مقدس کے اندر ان کے متعلق اللہ پاک نے اعلان کر دیا صاف الفاظ کے اندر، کامیاب اگر ہیں تو یہ صحابہ ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا اگر کائنات کے انسانوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو پکڑ لو،
صحابہ کے نقش قدم پر آ جاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح نبی کو ماننے والے بن جاؤ، صحابہ کی طرح اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو لہٰذا اللہ نے صحابہ کو میرے اور آپ کے لیے مثال بنا دی۔ لہذا جس قوم کو، جس شخصیت کو، جن کو مثال بنا دیا جائے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کی کامیابی کا تو درجہ ہی کیا ہے۔ چنانچہ منافقین ہر دور میں ہوتے ہیں، منافقین پرت کن زمانہ میں آسن، اور منافق کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کوئی کام خود تو کر نہیں پاتا، لہذا جو کرتا ہے اس کا کیا ہوا بھی اس کو پسند نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا۔ تو صحابہ تو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، تو وقت کے منافقوں کو یہ بھی راس نہیں آیا، تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی نبی کے دور میں ہی۔ اور ایک مقام پر تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جب ان کو کہا، دعوت دی کہ بھائی اللہ کی وحدانیت کو مانو اور میری رسالت کو مانو، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں مونتا رسول بشس نبی خدای سن طرف آمد سوزن۔ تو جواب تھی ان کیا یہ سنوا ایمان تتھے پٹی مو بیوقوف نعوذ باللہ ایمان تو تمون صحابہ کرام کیا تم بیوقوف سورہ بقرہ میں۔ تو اللہ پاک کو یہ جو ہے صحابہ کے بارے میں یہ پسند نہیں آیا، تو فوراً اللہ نے جواب دیا، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، کسی اور نے جواب نہیں دیا، خود اللہ نے قرآن میں جواب دیا، جو میرے نبی کے ساتھیوں کو بیوقوف کہتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، بلکہ بیوقوف کہنے والا بیوقوف ہے، اور اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اس کو اپنی بیوقوفی کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ سفہاء بیوقوف، اللہ نے فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں، اور بیوقوف سب سے بیوقوف کی جو حد ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں اپنی بیوقوفی کا بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں۔ کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، فلاسفر سمجھتا ہے، اور دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں خود اس کی بیوقوفی سب کے سامنے ظاہر ہو رہی ہوتی۔ وہی حال ان منافقین کا تھا۔ بہرحال آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ایک عظیم شہادت پر، خلیفہ سوم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شہادت پر کچھ مجھے عرض کرنا ہے۔ مقام کتنا دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے، یہاں تک کہ سورہ فتح چشتوئی میں سپاہی اندر سورہ فتح میں شاک آئے کریم، یہ آئے کریم جو نازل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب جو بنیمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، جاؤ مکہ کے لوگوں کو یہ کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایشو عمرہ کرنا آمد، ایسی تو عمرہ کرنا اس کا سپت بے واپس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروہتی سوزک صاحب صاحب، تو ان کو گرفتار کر لیا، ان کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ پھر حضرت عثمان کو بھیجا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عثمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دن کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، حضرت عثمان کے شہید تم صرف شہید کری تھا۔ لہذا صحابہ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جمع کیا، کہا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، آج عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے مکہ والوں سے، قریش سے۔ لہذا اس کے لیے، اس بدلے کے لیے جو بدلہ لینا ہے ہم کا تو شک تیار کا سن محسوس کری وعد، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور وعدہ کرو
جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ ایک بیعت ہوئی، بیعت شواریہ قسم اخ گو بیعت علی الجہاد، یہ ہے اس بیعت علی الجہاد۔ بیاکھ بیعت آسان نیک اعمالن پہ قائم روزن خطر یا نیک اعمالن مز ہرر کرنے خطر بیعت کریں، سہ گئی صوفی حضراتن ہز بیعت، اہل تصوف والن ہز بیعت وغیرہ وغیرہ، بیتش بیعت گھن سہ الگ ٹاپک۔ تو یہ بیعت گئی، یہ گئی بیعت علی الجہاد کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن اتنے میں پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا ہے، وہ حیات ہے۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورہ فتح کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماون سورہ فتح سے اندر لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یتھی بیعت شناو بیعت رضوان، بیعت رضوان مطلب کہ یہ وہ بیعت ہے جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے اس بیعت کا نام ہی رکھ دیا گیا کیا؟ بیعت رضوان۔ جس طریقے سے غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے پیارے بزرگوں، اسی طریقے سے بیعت رضوان میں شریک ہونے والے کی بھی فضیلت ہے۔ بلکہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا فلانا گزر گیا، اور ساتھ میں کہا کہ بڑا جھوٹا انسان تھا۔ کیا کہا؟ بڑا جھوٹا انسان تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی بات مت کرو، خاموش ہو جاؤ، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ جو انتقال کیا ہوا بندہ ہے یہ وہ شخص ہے جو بدر میں بھی شریک تھا اور بیعت رضوان میں بھی شریک تھا۔ اور بیعت رضوان کے بارے میں پھر حدیث بیان فرمائی کہ جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی، جس نے بیعت رضوان میں شرکت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ کوئی انسان اگر گزر جاتا ہے اس کے متعلق کمنٹ نہیں کرنی چاہیے، غلط کمنٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل راز تو اللہ کے ہاں کھلے گا، کون کس مقام پر ہے، کس کو کون سا درجہ ملا ہوا ہے، کون نیک ہے اور کون بد ہے، کون گنہگار ہے اور کون ثوابگار ہے، کس کو نجات ہونے والی ہے اور کس نے پھنس جانا ہے، یہ تو دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جو گزر جائے اس کی خیر کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کرنا چاہیے، وہ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ آیت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، دیکھو لا اور قد، اس چیز کا تعلق عربی گرامر کے ساتھ ہے۔ یہ تاکید، ڈبل تاکید آئی ہے، لام تاکید اور قد حرف تاکید، تو ترجمہ ہو جائے بے شک، البتہ، بے شک یا ضرور بضرور راضی ہو گیا اللہ عن المومنین، ان ایمان والوں سے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے اپنے ہاتھ نبی کے دستے پاک میں دے دے۔ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا ان لوگوں کا مقام جنہوں نے اپنا ہاتھ دستے پاک کے اندر دے دیا اور پھر اس مجلس میں شامل ہو گئے۔ تاشتو بزرگو اس مسلمانس گیس آسن دین کی باریکیوں کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ جو موٹی موٹی چیزیں وہ تو ہے ہی، لیکن اش الٹو کو مطلب اس تاشتو بزرگو اگر بچ پیٹ بزرگس تائیں دی ونو اکس ایکٹرن ہند ناو ونو، بچہ اگر لوکٹ بچ تمن ایکٹرن ہند ناو حیران چھ گژھان انسان، تمن کھلاڑین ہند ناو، سپر سٹارن ہند ناو ایک دم سنن ون طور شکل لگن کی، لیکن اگر دپو باریکی سان پنس نبی سند
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب نام بوزن تو ونتو میس نبی سندس مالس کیا اس ناو بڑ ببس کیا اس ناو ماج کیا اس ناو کورن کیا اس ناو خاندانن کیا اس ناو کہیں نیرس یہاں تک کہ اگر دبوس گوڑنک کلمہ امیک ترجم ونیو ترجم تہ ہیکہ نہ ونت کہیں اسلام کے اعتبار سے یہ حالت اور دنیا کے اعتبار سے یہ حالت حالانکہ کامیابی تمس مسلمانس ملن جو دین کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے صحابہ کرام سب سے بڑی مثال اللہ پاک دین ون بوزن خدا توفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ونو انشاءاللہ بکس جمعہ بیت تہذ ساری تاریخ وغیرہ اللہ پاک دین ون بوزن خدا کرنے توفیق تمام صحابہ کرام ہندس نقش قدمس پر دین پکنک توفیق واخر دعوانا الحمدللہ